آپ کے ساتھ دیکھیے میں نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی کہ اگر کسی ایک پارٹی کی تیاری کا لیول اور ہو اور دوسری پارٹی کی تیاری کا لیول دوسرا ہو تو اس کو ہم مینیج کریں گے، اور اس میں ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے لیول پر آ کر کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اس وقت بھی آپ نے میری باتیں سنی ہوں گی اور میں بات کرتا رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے جو اثرات پڑے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا سوال بنتا ہے، اور اسی کی تلافی کے لیے ہم سب دوبارہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں۔ عید کے بعد انشاءاللہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، پہلے رہبر کمیٹی بیٹھے گی، وہ کچھ تجاویز مرتب کرے گی ایجنڈے کے طور پر، اور پھر اے پی سی جو ہے اس کو آپ پہلے بھی یہاں آئے نہ ہو، بیٹھے رہے، اپنی میٹنگز بھی کی، خبریں تھی کہ شہباز شریف سے ملنا چاہ رہے، ملاقات نہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے، شہباز شریف باہر بھی ہے، انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کیا، اور آج خبر ہے کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں گے ملاقات کرنے۔ کیا چاہتے تھے شہباز شریف؟ کیا ان کے خدشات تھے کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ مولانا صاحب ملاقات کے بعد وہ مان گئے آپ سے ملنے کے لیے؟ ایسے تو نہیں بالکل بات نہیں کری۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک تو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، جہاں تک کووڈ اور کرونا کی بات ہے ہمیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور جہاں بھی پوری دنیا میں جب ایک اہم شخصیت کو یہ بیماری لگی ہے تو میڈیا نے اور باقی سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی، اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے، شہباز شریف صاحب کی صحت کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے یہاں کا میڈیا ہو یا کچھ سیاسی جماعتیں، وہ شہباز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کووڈ سے ایک بہت مشکل بیماری سے، جبکہ وہ کینسر پیشنٹ بھی ہے، وہ گزرا ہے اس بیماری سے، اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ صحت یاب بھی ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب سے بھی ملا ہے، اب آج میرا ملاقات ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اور ملاقاتیں کریں گے، اور اپوزیشن کا جتنا بھی ملاقاتیں ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے، ہم نے مل کے موقف لے کے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا یہ پارٹی کا منشور ہے یا ان کے اپنا کیا اس کا کیا تھا مقصد؟ میں ایکسپلینیشن مانگوں گا رحمان ملک صاحب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انٹیریئر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس لحاظ سے شاید ملا ہوگا، لیکن میں تو ضرور پوچھوں گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے۔ کسی قسم کی موومنٹ 99 میں چلی تھی، جب پائی بنی تھی، عوامی اتحاد بنا تھا، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ حکومت جائے، لیکن اس سے اگلا پلان نہیں دیا گیا۔ کیا اب آپ کے پاس اس کے بعد کا پلان ہے کہ اگر عمران جائے تو اس کے بعد متبادل آپ قوم کو کیا دے دیں؟ میں اس پہ ذرا عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم مسلسل 2 سالوں سے ایک بات بڑی وضاحت سے کر رہے ہیں کہ قوم کا، عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، پہلے عوام کو وہ امانت واپس کی جائے، ایک حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی قوم کا نمائندہ ہوگا وہ آ کر حکومت کرے۔ اس طریقے سے یہ مینڈیٹ جو ہے یہ چونکہ غلط ہے، تو ایجنڈا جو ہے وہ تو اسی وقت ہمارا تمام پارٹیوں کا اسلام آباد میں طے ہو گیا تھا، اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ لیکن جیسے رات کو بھی آپ حضرات سے بات ہوئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں بجٹ کہاں پہنچایا، ملک کی معیشت کہاں پہنچائی، آج غریب کی حالت کیا ہے، آج مزدور کی حالت کیا ہے، آج نوجوان بے روزگار کیوں ہے، تاجر طبقہ کیوں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ تو ملک کی معیشت کو اس حد تک انحطاط کا شکار کرنا، یہ تو ریاست پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی بقا کیا کر رہے ہیں ہم نے۔ لہٰذا حکومت جائز حکومت بنے تاکہ وہ جو بھی کرے وہ حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی نظر آئے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہوں گی وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا ہوگا۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ حکومت کو جانا چاہیے، حکومت گرا دینی چاہیے، جبکہ یہ منتخب حکومت ہے، ڈکٹیٹر کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ منتخب حکومت کو گراتا تو اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتا۔ آپ میں اور متحدہ اپوزیشن کو ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہ جائے گا اگر حکومت گراتے ہیں؟ ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نے جیسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ہم نے پہلے دن سے ہی بیعت نہیں کی، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ تو اس حکومت کو جانا ہوگا، اس لیے کہ ناجائز بھی ہے
اور نااہل اور نالائق بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا موقف بالکل مختلف ہے عام حالات کے مقابلے میں. مولانا صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اپوزیشن کے درمیان، عمران کے جانے پر لیک آف ٹرسٹ ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں جو مارچ کے نکل چکے ہوئے لیکن وہ ٹرسٹ کا اظہار نہیں ہوا، یا طریقہ کار کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے لندن میں بیٹھ کے جو ان کی باتیں آ رہی ہیں ان ہاؤس. اصل میں لیک آف ٹرسٹ کس پوائنٹ کے اوپر ہے جس وجہ سے پوری اپوزیشن متحد نہیں ہو پا رہی؟ اب متحد ہو جا رہی ہے. جب ایک اتحاد کی طرف ہمارا عمل بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس قسم کے سوالات نقصان کرتے ہیں، فائدہ نہیں کیا کرتے. شکریہ. آپ بطور ریٹر کام کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں نہیں، میں بطور ستون کے کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ.